کلپ نمبر 1484۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 سے 13 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا تو وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ کی رسالت اور اس کے مقاصد بیان ہوئے، اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ سے بیعت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ رسول سے بیعت کرنا اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرنا ہے، جیسے کہ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور جن ہاتھوں سے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ کی بیعت کا شرف حاصل کیا ان پر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اور بیعت کو پورا نہ کیا وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، کیونکہ اس عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے عظیم ثواب دے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ ترجمہ، پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اب تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تم فرماؤ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی گئی تھی، اور تم نے یہ بہت برا گمان کیا تھا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اب تم سے کہیں گے۔ جب رسول کریم علیہ السلام نے حدیبیہ کے سال عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا تو مدینہ منورہ سے قریبی گاؤں والے اور دیہاتی جن کا تعلق غفار، مزینہ، جوہینہ، اشجع اور اسلم قبیلے سے تھا، کفار قریش کے خوف سے آپ کے ساتھ نہ گئے، حالانکہ نبی اکرم علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر بھی بہت سے دیہاتیوں پر جانا بھاری ہوا اور وہ کام کا بہانہ بنا کر وہیں رہ گئے، اور حقیقت میں ان کو گمان یہ تھا کہ قریش بہت طاقتور ہیں، اس لیے مسلمان ان سے بچ کر نہ آئیں گے۔
بلکہ سب وہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ان دیہاتیوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کی مدد سے معاملہ ان دیہاتیوں کے خیال کے بالکل برخلاف ہوا ہے، اور جب اس کی خبر پہنچے گی تو انہیں آپ کے ساتھ نہ جانے پر افسوس ہوگا۔ جب آپ واپس آئیں گے اور پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں پر عتاب فرمائیں گے تو وہ معذرت کرتے ہوئے آپ سے کہیں گے، ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، کیونکہ عورتیں اور بچے اکیلے تھے، کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جانے سے قاصر رہے۔ تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قصور کو معاف کر دے جو ہم نے آپ کے ساتھ نہ جا کر کیا۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ عذر پیش کرنے اور مغفرت طلب کرنے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں یا نہیں۔ اور جب یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں تو ان سے فرما دیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارے مال و اولاد پر آفت آنے والی ہوتی تو تم یہاں رہ کر وہ آفت دور نہ کر دیتے، اور اگر نہ آنے والی ہوتی تو تمہارے جانے سے وہ ہلاک نہ ہو جاتے، پھر تم کیوں ایسی نعمت عظمیٰ یعنی بیعت رضوان سے محروم رہے؟ اور تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہارے اس جھوٹ کی خبر نہیں، بلکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور اس نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری غیر حاضری کی وجہ وہ نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ اے منافقوں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان ہرگز کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ آئیں گے، اور دشمن ان سب کا وہی خاتمہ کر دیں گے، اور شیطان کی طرف سے یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی گئی تھی، یہاں تک کہ تم نے اس پر یقین کر لیا اور یہ گمان کر لیا کہ کفر غالب آئے گا، اسلام مغلوب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہوگا، اور اس گمان کی وجہ سے تم ہلاک ہونے والے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق لوگ تھے۔ آیت نمبر 12 سے معلوم ہوا کہ اس سفر میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے والے 1400 حضرات سب کامل مومن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنون فرمایا ہے۔ اب جو بدبخت ان میں سے کسی کے ایمان میں شک کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے اور ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو وہ کافر ہے، اور اپنے کفر کی وجہ سے اس بھڑکتی آگ کا مستحق ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔